مریم، یہ جو کلائمیٹ چینج آپ کی اور میری تو پتہ نہیں کتنے عرصے سے، کتنے مہینے اور سالوں سے بات ہو رہی ہے اس چیز کے اوپر، اور ہم ہر پروگرام میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ اس طرح کی پروڈکٹیو ڈسکشن کریں. آپ یہ جو جنگلات میں آگ ہے، اس فینومینا کو تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے آپ ایکسپلین بھی کریں. کیا ہم اس کو بھی کلائمیٹ چینج سے ایسوسیٹ کر رہے ہیں؟ جی بالکل، جو جنگلوں میں آگ لگتی ہے کچھ تو انسانی وجوہات کی وجہ سے لگتی ہے. بہرحال کلائمیٹ چینج بھی ایک انڈر لائن کاز تو اس کے انسان ہی ہوتے ہیں، انڈسٹریز اور امیشنز وغیرہ، لیکن کچھ آپ کی ڈائریکٹلی کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. جیسے کہ یہ بھی جو آگ ہے، اس کے جو کچھ علاقوں میں جو آگ لگی ہے وہ اس وجہ سے لگی ہے کیونکہ یہ جو کیلیفورنیا کا علاقہ ہے، جو خاص طور پر سدرن کیلیفورنیا کا علاقہ ہے، وہاں پر جو ہے وہ پچھلے ایک ڈیکیڈ سے آپ دیکھیں تو ڈراؤٹس بہت زیادہ تھے، خشک سالی بہت زیادہ تھی. لیکن 2022 سے 23 کے درمیان جو ہے وہ کافی بارشیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ویجیٹیشن جو ہے وہ وہاں پر کافی اگی تھی. لیکن اس کے بعد پھر سے ایک سال کا ڈراؤٹ آ گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ پرفیکٹ ایسی کنڈیشن تھی کہ آگ ذرا سی جب سٹارٹ ہوئی لائٹنگ کی وجہ سے، جو کہ کاز بتائی ہے اتھارٹیز نے، جو ابھی تک لگی ہوئی ہے کچھ علاقوں میں، تو اس کے بعد جو ہے وہ جو بشز تھیں ڈرائی تھی، وہ آف کورس وہ پرفیکٹ کنڈیشن تھی ان کے لیے کہ آگ جو ہے وہ بہت جلدی پھیلتی گئی. اور کچھ کازز اس کی آف کورس یہ بھی ہیں کہ جن علاقوں میں کلائمیٹ چینج اور ڈراؤٹس ریزنز بتائی جاتی ہیں، وہاں پر جو ان کی پاور لائنز تھیں بہت ہیوج، وہ بھی جہاں سے آگ انیشیٹ ہوئی اس کے قریب تھی، تو بہت تیزی سے پھر آپ کو جو اس کی ڈسٹرکشن ہے، جو جیسا کہ آپ سیگمنٹ کے سٹارٹ میں بتا رہی تھی، تو پھیلنے میں کافی زیادہ جو ہے وہ تباہی مچائی ہے. ایک طرح کا آپ کہیں کہ ملٹی فولڈ جو ہے وہ اس کا سپیڈ ہوگی اس کی وجہ سے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مریم، اب ظاہر ہے یہ صرف ایک جنگل میں آگ نہیں ہے، یہ ایک پورے ایکو سسٹم کو ڈیمیج کرنے والا ایک معاملہ ہے. اس سے صرف لوگ تو متاثر ہوئے ہیں، زندگیاں متاثر ہوئی ہیں، لیکن ایک پورا ایکو سسٹم ڈسٹرب ہوا ہے. اور ظاہر ہے ایک جنگل کوئی دنوں میں تو بنتا نہیں ہے، ظاہر ہے اس میں اس کو پتہ نہیں کتنی صدیاں لگتی ہیں اس طرح سے ڈیولپ ہونے کے لیے. سو واٹ ڈو یو تھنک کہ یہ اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ کیا ہوتے ہیں جب اس طرح کی آگ ہم دیکھتے ہیں؟ ایون ہم نے یہاں پر جو ایل اے کی آگ سے پہلے بھی دیکھا ہے کہ جس طرح سے 2022 اور 23 کے اندر بھی مختلف مقامات پہ آگ لگنے کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. جی بالکل، یہ جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آپ کی، جیسا کہ میں نے ایکسپلین کیا کہ آگ لگتی ہے، تو اس کی وجہ سے مزید آپ کی انٹینس سچویشن کلائمیٹ چینج میں بھی ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ جو ہمارے جنگلات ہیں اس میں دنیا کے کسی بھی علاقے میں آپ دیکھیں تو پرٹیکولر جو ہے وہ آپ کے فلورا اینڈ فونا ہوتا ہے، یعنی کہ چرند پرند درخت، اس طرح کی ساری مخلوقات جو ہے وہ وہاں پہ رہ رہی ہوتی ہیں، تو آپ کو ایک پورا ایکو سسٹم چلا رہی ہوتی ہیں. تو جب آگ لگتی ہے، مثال کے طور پر بہت سال پہلے جب 2019-20 کے سٹارٹ کی بات کریں تو ایمیزون فارسٹ میں بھی اسی طرح لگی تھی، آسٹریلین فارسٹ فائرز بھی تھیں، آپ کیلیفورنیا میں تو لگتی ہی رہتی ہیں، چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، کینیڈا میں تھیں اسی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. تو آپ کا ایک تو گلوبل وارمنگ کا امپیکٹ آپ کا بڑھتا جاتا ہے، دوسرا جو آپ کا ایک دوسرے کے اوپر جو اسپیشیز ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں کہ ایکو سسٹم ہوتا ہے. میں ویورز کی وجہ سے بہت زیادہ ٹیکنیکلٹی میں نہیں جانا چاہ رہی، لیکن سمپل ورڈز میں اگر میں اس کو پٹ اپ کروں تو ایک فوڈ ویب ہوتا ہے یا ایک چین ہوتی ہے، ایک پورا ایکو سسٹم ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے اوپر ہم ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. چرند پرند حیاتیات جو ڈفرینٹ ہوتی ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، چاہے اس میں پودے بھی ہوتے ہیں. تو وہ ایک طرح سے جب ڈسٹرب ہو تو پھر آپ کا پورا ایکو سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے. ایونچولی آف کورس آپ کے ہیومن بھی امپیکٹ ہوتے ہیں، آپ کی ادر لائیولیہوڈز جو ہوتی ہیں وہ بھی امپیکٹ ہوتی ہیں. تو امپیکٹ جو ہے وہ بہت بہت سویئر قسم کا ہوتا ہے اور ہو بھی رہا ہے. آپ پوری دنیا میں دیکھیں کہ آپ کی ہیٹ ویوز جو ہے وہ اس کی وجہ سے بڑھ رہی ہیں، گرمیوں کی وجہ سے، بہت زیادہ ٹیمپریچر بڑھنے کی وجہ سے، ڈرائی کنڈیشنز کی وجہ سے فارسٹ فائرز لگتی ہیں، لیکن اس کی وجہ سے بھی پھر گرمی پڑتی ہے. بیک اینڈ فورتھ آپ کہیں کہ ایک طرح سے ایک سرکل ایک بن جاتا ہے نقصانات کا. تو ٹیمپریچر آپ کے بڑھنے کے خطرات ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی جو وہاں پہ لائیولیہوڈ ہوتی ہے، جو آپ کی اکانومی کے ساتھ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، پھر آپ کی اکانومی ڈیپینڈ کرتی ہے، وہ آپ کی امپیکٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ٹریڈ وغیرہ، فار ایگزامپل ایمیزون یا اس جیسے جو بہت بڑے جنگلات ہیں جہاں سے میڈیسنل پلانٹس یا اس طرح کی چیزیں لی جاتی ہیں،
वो आपके नुकसानात होते हैं, आपकी हेल्थ केयर सेक्टर आपका इम्पैक्ट होता है, आपकी इकोनॉमी तो तबाह होती ही होती है, फूड सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी के इश्यूज़ आपके जो है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो क्लाइमेट चेंज या ये जो फॉरेस्ट फायर्स जो क्लाइमेट चेंज की वजह से होती हैं, ये क्रॉस सेक्टोरल इशू जो है वो बन जाती होती हैं और उसके बहुत ज़्यादा नुकसानात आपको हर ममालिक को इसको देखने को मिलते हैं। जैसा कि अभी लॉस एंजलिस या सदर्न कैलिफोर्निया के बाकी इलाकों में हम देखते आ रहे हैं कि इनका जो है वो मोर देन 800 बिलियन का नुकसान सिर्फ प्रॉपर्टीज़ का हुआ है। तो इसके अलावा जो आपका नुकसान है जो आने वाले दिनों में जिसको लॉस एंड डैमेज कहते हैं, जो अपेरेंटली आपको फ़ौरन से नज़र उस तरह से नहीं आता कि आपका इम्पैक्ट क्या करेगा, वो आने वाले दिनों में अथॉरिटीज़ मज़ीद जो है वो इन्फॉर्म जैसे ही करेंगी तो वो भी न्यूज़ में आ जाएगा।